اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنی عطائیت کو اپنی رضامندی کا باعث بنایا اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور جس نے مومن بندوں کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دیا اور اس پر رضائے الہی کو فوقیت دی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین اور اسلام میں بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، امر الہی کو بجا لا کر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ممنوع اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ باحوالہ سورۃ ال عمران۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی عطائیت ہی اصل سرمایہ اور کنجی ہے، اور اس کی رضامندی ہی مقصود زندگی اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت کو ناگوار چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ جو شخص آگ سے دور رکھا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ باحوالہ سورۃ ال عمران۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جان لو کہ زمانے کے گزرنے میں بڑی عبرت ہے، اور شب و روز کے آ جانے میں سب سے بڑی وارننگ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ہفتہ بھی 7 دنوں کا قرار پایا، جس پر متواتر دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کے سب 6 دنوں میں پیدا کیا، اور حضرت آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن ہفتے میں سب سے افضل دن ہے، وہ سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن قبولیت دعا کی ایک گھڑی ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ باحوالہ مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے نزدیک جمعہ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، وہ دنوں کا سردار ہے اور دنوں میں سب سے افضل دن ہے، بڑی قدر و منازلت کا حامل ہے، اس کی خوبیاں جلیل القدر ہیں۔ پچھلی امتیں اس دن سے بھٹک گئی، اس کی طرف نہ پلٹ سکی، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے، انہیں اس دن کی رہنمائی کی، لہٰذا آپ بھی اس دن کی حق اور اس کی فضیلت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اس دن کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، اور اس دن کے فرائض اور سنتوں کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے،
اور مجھے اور آپ کو آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کچھ کہہ رہی ہوں جو کچھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ سب کے گناہ سے بچنے کی توفیق اور مغفرت طلب کرتی ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ نے نماز عصر کے بعد بالخصوص عمل کرنا ہے وہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے، اور جو آپ مکروہ اوقات کو نکال کر دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ کریں گے وہ 2 رکعت نماز نوافل ہے۔ آپ چاہیں تو جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن میں کسی وقت بھی مکروہ اوقات کو نکال کر 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور نوافل آپ نے اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے پڑھنے ہیں جو آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں، کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور پہلی رکعت ان کے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز نوافل کے بعد ہی وہ کلمات پڑھ لیں، یا پھر بالخصوص نماز عصر کے فوراً بعد یہ کلمات پڑھیں، یا اس کے علاوہ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ چاہیں 70 بار یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کلمات ہیں: اللہم اغنینی بحلالک عن حرامک واکفینی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو جمعہ کے دن آپ نے 70 مرتبہ لازم پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے بالخصوص لازم پڑھنا ہے۔ جو کوئی اس دعا کو جمعہ کے دن پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے یہ مختصر عمل، مختصر سا وظیفہ آپ جمعہ کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ اللہ سے جو دعا جائز مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن یہ 2 کام، یہ 2 اعمال لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو ضرور پورا فرما دے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔